السلام علیکم، خوش آمدید کہتا ہوں آپ سب کو۔ یہ کیسے میں آج دن ہے ہفتہ کا 2 مارچ 2019 کا۔ آج کے سعودی خبر نامے کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ دوستو، ویڈیو کی جانب بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے نشان کو دبا دیجئے۔ ایران سے تیل درآمدات میں 49% کمی۔ سرکاری اور تجارتی اعداد و شمار سے پتہ چلا ہے کہ ایران سے تیل درآمد کرنے والے 4 بڑے ایشیائی ممالک کی تیل درآمدات میں 49% کمی واقع ہو گئی۔ چین اور ہندوستان نے ایران سے تیل کی درآمد میں کمی کر لی تھی۔ جاپان بھی انہی دونوں ملکوں کی صف میں شامل ہو گیا ہے۔ اقتصادیہ نے خبر رساں ادارے کے توسط سے اطلاع دی ہے کہ چین، ہندوستان، جاپان اور جنوبی کوریا نے جنوری کے مہینے میں ایران سے یومیہ 710,699 بیرل تیل درآمد کیا۔ یہ 2018 عیسوی کے ماہ جنوری کے مقابلے میں 49% کم ہے۔ اس سال رمضان کے 29 روزے ہوں گے المنی۔ سربراہ علماء بورڈ کے رکن شیخ عبداللہ المنی نے توقع ظاہر کی ہے کہ اس سال شعبان کا مہینہ 30 دن اور رمضان المبارک کے روزے 29 ہوں گے۔ باہمی حادثہ، 2 بچیاں جاں بحق، والدین زخمی۔ باخبر ذرائع نے بتایا ہے کہ باہمی ہیبت ناک ٹریفک حادثے کے بعد جمعہ کو ایک 6 سالہ بچی اور اس کی شیرخوار بہن جاں بحق ہو گئے، والدین زخمی ہو گئے۔ ہلال احمر کے ترجمان حماد الزہرانی نے یہ اطلاع دیتے ہوئے بتایا کہ حادثہ نئے ریاض روڈ پر العقیق میں پیش آیا۔ زخمیوں کو ابتدائی مرہم پٹی کے بعد اسپتال میں داخل کر دیا گیا۔ ان میں سے ایک کی حالت نازک بتائی جاتی ہے۔ 2 شہروں کے لیے پاکستانی معتمرین کی پروازیں بحال۔ سعودی عرب نے اسلام آباد اور کراچی کے لیے پاکستانی معتمرین کی پروازیں بحال کر دیں۔ فضائی حدود نہ کھلنے کی وجہ سے ابھی لاہور کے لیے پروازوں کا سلسلہ بحال نہیں کیا گیا۔ وزارت حج عمرہ نے جمعہ کو یہ اعلامیہ جاری کرتے ہوئے اطمینان دلایا کہ ورکنگ ٹیمیں فضائی کمپنیوں کے ساتھ پاکستانی معتمرین کی ریزرویشن کی کارروائی کرا رہی ہے اور انہیں قافلوں کی شکل میں مقررہ اوقات پر جدہ کے کنگ عبدالعزیز انٹرنیشنل ایئرپورٹ بھیجنے کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ علاوہ ازیں وزارت حج عمرہ نے عمرہ کمپنیوں اداروں کو تحریری ہدایت دی ہے کہ وہ السعودیہ اور PIA کے دفاتر سے رجوع کر کے پاکستانی معتمرین کی واپسی کی کارروائی مکمل کرائیں اور فضائی کمپنیوں نیز عمرہ کمپنیوں کے اہلکار جدہ کے کنگ عبدالعزیز انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر موجود ہیں، وہاں وہ کسی بھی مشکل کے پیش آنے پر ادارہ حج عمرہ سے رجوع کریں۔ سعودی عرب نے اسامہ کے بیٹی کی شہریت ختم کر دی۔ سعودی عرب نے اسامہ بن لادن کے بیٹے حمزہ کی شہریت ختم کر دی۔ یہ اعلان محکمہ حوال مدنیہ نے جمعہ کو جاری کیا۔ یہ محکمہ سعودی وزارت داخلہ کے ماتحت اعلامیہ میں بتایا گیا ہے کہ حمزہ کی شہریت ساقط کرنے کا شاہی فرمان 21 ربیع الاول 1440 ہجری کو جاری ہوا تھا۔ یہ القرآن سرکاری گزٹ کے ریکارڈ پر بھی جاری کر دیا گیا۔ دراصل امریکی دفتر خارجہ نے حمزہ کی گرفتاری میں معاون معلومات فراہم کرنے والے کے لیے $10 لاکھ انعام کا اعلان کیا ہے۔ امریکی دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ حمزہ بن لادن القاعدہ تنظیم کا اہم لیڈر ہے اور امریکہ کو اس کی بابت معلومات مطلوب ہیں۔ وہ کہاں ہے اور کیا کر رہا ہے؟ اس حوالے سے جو شخص بھی اطلاعات فراہم کرے گا اس سے $10 لاکھ بطور انعام دیے جائیں گے۔ لیبر کوڈ کا محنتانے کی ادائیگی میں ٹال مٹول پر 4 ملین جرمانہ۔ لیبر کوڈ ریاض نے محنتانے کی ادائیگی میں ٹال مٹول کرنے والوں پر 4 ملین ریال کا جرمانہ کر دیا۔ یہ قانون محنت کی دفعہ 94 کے باموجب کیا گیا ہے، جس میں خبردار کیا گیا تھا کہ اگر کوئی کفیل یا نجی ادارہ اپنے کارکنان کی تنخواہوں میں بلا وجہ تاخیر کرے گا تو اس پر جرمانہ کیا جائے گا۔ عدالتی امور کے ماہرین نے اس فیصلے کا تجزیہ کرتے ہوئے کہا کہ ریاض لیبر کورٹ نے مملکت کے تمام علاقوں میں قائم نجی اداروں کو عملی پیغام دیا ہے کہ اگر ان کی جانب سے اپنے ملازمین کی تنخواہوں کی ادائیگی میں بلا وجہ تاخیر ہوئی، آناکانی کا مظاہرہ کیا گیا تو وہ قانون کی گرفت سے نہیں بچ سکیں گے۔
قانون محنت کی دفعہ 94 میں تحریر ہے کہ اگر عدالت میں یہ ثابت ہو جائے کہ آجر نے مقررہ وقت پر اجیر کو اس کا حق محنتانہ ادا نہیں کیا، اس کے پاس کوئی جواز بھی نہیں تھا، تو ایسی صورت میں اس پر کارکن کی تنخواہ سے دگنا جرمانہ ہوگا۔ یہ جرمانہ فروغ افرادی قوت فنڈ میں جمع کیا جائے گا۔ اس رقم سے نجی اداروں میں سعودی شہریوں کے روزگار کے اخراجات پورے کیے جائیں گے۔ فیصل بن سلمان کی سرپرستی میں اسلامی یونیورسٹی میں تقریب تقسیم اسناد۔ گورنر مدینہ منورہ شہزادہ فیصل بن سلمان نے مدینہ منورہ اسلامی یونیورسٹی میں تقریب تقسیم اسناد کی سرپرستی کی۔ 111 سے زیادہ ممالک کے 2894 طلبہ کو اسناد تقسیم کی گئیں۔ یہ اسلامی یونیورسٹی سے فارغ ہونے والے طلبہ کی 55ویں کھیپ تھی۔ وائس چانسلر ڈاکٹر حاتم المرزوقی نے اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے کہا کہ یونیورسٹی اپنے قیام کے روز اول سے اپنے فرزندوں کو امن کا سفیر بنا رہی ہے۔ ہر مسلمان پر تمام اہل خانہ سے اسلامی احکام کی تعمیل فرض ہے۔ مسجد الحرام کے امام خطیب شیخ ڈاکٹر اسامہ الخیات نے کہا ہے کہ ہر مسلمان پر خود سمیت تمام اہل خانہ سے اسلامی احکام کی تعمیل کرانا فرض ہے۔ ہر مسلمان کو ظاہر و باطن اور خلوت جلوت میں ہر حال میں خدا ترسی کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ وہ ایمان افروز روحانی ماحول میں جمعہ کا خطبہ دے رہے تھے۔ امام حرم نے کہا کہ اہل ایمان کی عظیم ترین خوبی یہ ہے کہ وہ زندہ دلی، روح کی پاکیزگی اور احساس کی نزاکت سے کام لیں۔ یہی خوبیاں اہل ایمان کو غیر مسلموں سے جدا اور منفرد کرتی ہیں۔ امام حرم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اہل ایمان کہہ کر جگہ جگہ اپنے بندوں کو مخاطب کیا ہے۔ اس سے رحمان الرحیم کی جانب سے اپنے بندوں کے لیے بہت بڑا پیاز شامل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک آیت میں کہا کہ اے ایمان والو، خود کو اور اپنوں کو دوزخ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ امام حرم نے بتایا کہ بہت بڑی نصیحت ہے، ہمیں اس کے ہر پہلو پر توجہ دینا ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں ہر انسان کو یہ ذمہ داری سپرد کی ہے کہ وہ اپنی ہستی اور اپنے زیر کفالت اولاد رشتہ داروں کو دوزخ کے عذاب سے بچانے کی سر توڑ کوشش کریں۔ 2019 عیسوی میں مملکت میں 17 نئے ہوٹل کھولے جائیں گے، محکمہ سیاحت۔ سعودی عرب کے مختلف علاقوں میں 17 نئے ہوٹل کھولے جائیں گے، جبکہ 2020 عیسوی میں 12 نئے ہوٹل کھولنے کا پروگرام ہے۔ الجزیرہ کی رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ 2018 کے دوران 842 سیاحت گاہوں کے اجازت نامے جاری ہوئے ہیں۔ حافلہ والوں کو 60,000 کی پیشکش۔ ایوان شاہی نے حافلہ کے مالکان کو 60,000 ریال معاوضے کی پیشکش کر دی۔ المدینہ اخبار نے اس کی تفصیلات دیتے ہوئے بتایا کہ سعودی عرب کے مختلف شہروں میں مقامی باشندے سعودیوں اور مقیم غیر ملکیوں کو خط البلدہ حافلہ کے نام سے کوسٹر بس سروس جو فراہم کر رہے تھے، انہیں کوسٹر بسوں سے بے نیاز ہونے کے لیے 6 راستوں میں سے کسی ایک کا انتخاب کر لینا چاہیے۔ ان میں سے ایک یہ کہ 60,000 ریال معاوضہ لے کر کوسٹر بس محکمہ ٹریفک کے حوالے کر دیں، وہ اپنی بس تسلی کے ہاتھوں فروخت کر دیں، وہ اسے مملکت سے کسی بھی ملک برآمد کر دیں گے۔ مالکان کو ان میں سے کسی ایک راستے کا انتخاب 90 روز کے اندر کرنا ہوگا۔ ایسا نہ کرنے پر ان کی کوسٹر بس محکمہ ٹریفک اپنے قبضے میں لے لے گا اور اس وقت تک اپنے پاس رکھے جائے گا تا وقتے کے مالک مبینہ راستوں میں سے کسی ایک کا انتخاب نہ کر لے۔ جمرات پل کی 5ویں منزل کا نقشہ تیار۔ مکہ مکرمہ ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے اطلاع دی ہے کہ جمرات پل کی 5ویں منزل کا نقشہ تیار کر لیا گیا ہے۔ مقدس شہر کے لیے مستقبل کے منصوبوں کے فارم میں نئے منصوبوں کا جائزہ لیا گیا۔ اس موقع پر پبلک شٹل سروس اسکیم کے ضمن میں مزدلفہ کو جدید خطوط پر استوار کرنے کا منصوبہ بھی زیر بحث آیا۔ سعودیوں کے نام سے تارکین کو کاروبار کر کے کیا ملے گا؟
ماہر اقتصاد نے بتایا ہے جو مقیم غیر ملکی سرمایہ کاری قانون کے مطابق سعودیوں کے نام سے کاروبار کریں گے انہیں 5 فائدے حاصل ہوں گے۔ ایوان شاہی نے سعودیوں کے نام سے غیر ملکیوں کے اپنے کاروبار کے خاتمے کے لیے 16 سفارشات کی منظوری جاری کر دی۔ اس کے تحت سعودی عرب میں اقتصادی سرگرمیاں فروغ پائیں گی اور جہاں سے سر مبادلہ باہر نہیں جائے گا۔ اس کے تحت حقیقی سرمایہ کار کے نام منظر عام پر لانے کی ہدایت بھی کی گئی ہے۔ سعودی عرب میں سعودیوں کے نام سے غیر ملکیوں کے کاروبار کا حجم 300 یا 400 ارب ریال تک پہنچا ہوا ہے۔ مملکت سے سالانہ 45 ارب ریال اسی زمرے میں باہر جا رہے ہیں۔ پروگرام میں شرکت کا ویزا۔ سعودی کابینہ نے زیادہ فعالیہ کے نام سے وزٹ ویزا جاری کرنے کی منظوری دے دی۔ یہ ویزا سعودی عرب میں منعقد ہونے والے پروگراموں میں شرکت کے خواہش مند افراد کو جاری کیا جائے گا۔ اس سے اجراء کے ضابطے بھی مقرر کر دیے گئے ہیں۔ نیشنل انفارمیشن سینٹر وزارت خارجہ کے ساتھ تال میل پیدا کر کے ویزے کا نمبر جاری کرے گا۔ اس فیصلے کے اجراء کے 10 روز کے اندر ویزا جاری ہو جائے گا۔ پروگرام کرنے والے سرکاری ادارے وزارت خارجہ اور ریاستی سلامتی کی جنرل پریزیڈنسی کو اپنے پروگراموں کی فہرست پیش کریں گے۔ گھریلو تشدد کے واقعات 30%۔ جدہ میں انسانی حقوق کے قومی ادارے کے ڈائریکٹر سالیہ الغامدی نے بتایا ہے کہ انسانی حقوق کے حوالے سے ملنے والی شکایات میں 30% کا تعلق گھریلو تشدد سے ہے۔ 70% شکایتیں بچوں اور خواتین نے درج کرائی ہیں۔ انسانی حقوق کا قومی ادارہ ان شکایات کے ازالے کی حتی الامکان کوشش کر رہا ہے۔ اس سلسلے میں سماجی تحفظ کے ادارے سے بھی تعاون لیا جا رہا ہے۔ 600 کارخانے عسکری صنعت کے لیے تیار۔ ادارہ فروغ جنگی صنعت کے ڈائریکٹر میجر جنرل عطیہ المالکی نے اعلان کیا ہے کہ 600 سعودی کارخانے عسکری صنعتوں کے لیے پوری طرح سے تیار ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ سعودی کارخانوں نے عالمی معیار کے 350 ملین عسکری آلات تیار کیے۔ سعودی عرب میں طیاروں کے فاضل پرزے بھی بننے لگے ہیں۔ سعودی عرب نے حال میں 50% عسکری اشیاء اندرون ملک تیار کرنے کی قومی پالیسی اپنائی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ گزشتہ برس عسکری صنعت کا جو منصوبہ بنایا گیا تھا اس کے تحت 96% عسکری اشیاء مملکت میں تیار کی جائیں گی۔ سابق نے مقامی صنعت کے فروغ کے لیے 1.5 ارب ریال مختص کر دیے۔ قطر میں حوثی رہنماؤں کی محفوظ پناہ گاہیں۔ یمن کے ایک عہدیدار نے دعویٰ کیا ہے کہ قطر حوثی رہنماؤں کی محفوظ پناہ گاہ بن گیا ہے۔ اقوام متحدہ اس سے چشم پوشی کر رہی ہے اور پورے ماجرے پر خاموشی سادے ہوئے ہے۔ اس وجہ سے قطر کے حکام کسی خوف کے بغیر یمن میں دہشت گردی کی سرپرستی جاری رکھے ہوئے ہیں۔ قطر کے حکمران حوثی جنگجوؤں کو مواصلات کے جدید ترین آلات اور نئی گاڑیاں بھی فراہم کر رہے ہیں۔